تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آنے والی پریشانی کو اپنے لیے بہتر سمجھو۔ حکیم لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے اور بچہ کیا کہتا ہے کہ والد صاحب میں نے آپ کی بات سن لیا اور سمجھ بھی لی ہے، لیکن اطمینان پیدا نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشانی آئے، ہمارے لیے وہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو بھی پریشانی اور ہو بھی بہتر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی مسئلے کے لیے، اس کی پوری وضاحت کے لیے دونوں باپ بیٹا اس وقت کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے آنے والی پریشانی ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا سواریوں پر بیٹھے چلنا شروع ہو گئے۔ کافی دنوں کا سفر طے کیا۔ کافی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد میرے دوستو راستے کے اندر ایک ویران جنگل میں چلے گئے۔ جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، خچروں پر سواری تھی، خچر جو ہے وہ بھی تھک گئے۔ تو دونوں باپ بیٹا خچروں سے نیچے آ گئے، چلنا شروع ہو گئے، بڑے پریشان۔ اسی پریشانی کی عالم میں حکیم لقمان کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا تو مجھے ایک دھواں نظر آیا، میں اور میرا بیٹا اس دھوئیں کی طرف چلنا شروع ہو گئے کہ شاید وہاں کسی کی رہائش ہو جو ہمیں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ چیز دے دے، جو ہمیں پینے کے لیے پانی مل جائے گا، کھانے کے لیے کھانا مل جائے گا۔ یہی دل میں سوچ کر اس دھوئیں کی طرف چلے۔ تھوڑا سا چلتے ہیں، حکیم لقمان آگے چل رہے ہیں، آپ کا بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اچانک آپ کے بیٹے کے پاؤں کے اندر ایک ہڈی چلی جاتی ہے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کے ایک طرف سے جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو توجہ کرنی ہے، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ اب وہ بیٹا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والی پریشانی وہ ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، جب وہ تکلیف کتنی ہوئی اسی تکلیف کی شدت میں بے ہوش ہو گئے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور رونے لگ پڑے اور اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالنے لگے، حتیٰ کہ ہڈی نکل گئی۔ جب بچے کو ہوش آئی تو کیا دیکھا کہ اپنے والد کو روتا پایا اور پھر عرض کی کہ والد محترم آپ تو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والی پریشانی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، اب بتائیں کہ یہ بہتر کیسے ہے؟ اب باپ کا جواب سننا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں بیٹا یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کوئی بڑی والی پریشانی کو دور کر دیا ہو۔ یہ بھی باتیں کر رہے تھے تو حکیم لقمان دیکھتے ہیں میں نے کیا دیکھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک سفید لباس والا گھوڑے پر شخص میں نے دیکھا، وہ ہماری طرف گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب وہ ہمارے قریب آ گیا اللہ اکبر کبیرہ تو وہ نظروں سے دور ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا اور کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی اور ہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ دکھائی نہیں دے رہے۔ آواز آئی کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میری آواز کو صرف اللہ کے نبی اور مقرب فرشتے ہی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں مجھے۔ میرے بھائیوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اب حکیم لقمان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جس گاؤں میں آپ دونوں جا رہے تھے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو ہم اللہ کا حکم مان کر اس کو برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ آپ دونوں باپ بیٹا اسی بستی میں آنے لگے ہو۔
تو ہم نے آپ کے بچے کو یہ تکلیف دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا. اللہ اکبر. اب بیٹے کا یقین بن گیا, اب بیٹا مان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا. اب ہوا کیا, حضرت جبرائیل نے اپنا ہاتھ اس بچے کے پاؤں پر مارا, وہ پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا اور دونوں باپ بیٹے کو چند ہی لمحوں میں گھر پہنچا دیا. اب بیٹا مان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والی پریشانی, دوستوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم تھوڑی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں, ان پریشانیوں کو لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں کہ ہمارے لیے دکھ بنے تھے, لیکن ایسا ہوتا ہے اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھ دے کر, پریشانیاں دے کر بڑی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے. میرا مولا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا